بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور آج جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج اللہ کریم کی ذات نے ہمیں وہ رات عطا کی ہے، اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں دوبارہ پھر سے ہمیں وہی رات عطا کی جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو بھی شخص اللہ کی حضور جھکے گا اور توبہ کرے گا، اللہ کریم کی ذات اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی ذات اس رات کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی پر کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا تھا کہ رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے، کہ رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے۔ وہ چیز نہ دولت نہ مکاں ہے، نہ محل تاج مانگا، نہ دستار و قبا مانگی ہے۔ نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا، نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے۔ نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے۔ نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ اپنے مرض دل کی دوا مانگی ہے۔ سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخر کون سی دیوانے نے دعا مانگی ہے۔ آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحر، کون سی چیز مجھے پیاری ہے، کیا مانگی ہے۔ وہ سراپائے رحم وہ گنبد حضرا کے مکیں، فقط ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ کہ رات جی کھول کے میں نے یہ دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے۔ انہی خوبصورت اشعار، انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اب میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کروانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج میری خوش بختی اور خوش قسمتی بھی ہے کہ میرے ساتھ انتہائی شفیق شخصیت، جب بھی انہیں یاد فرمایا انہوں نے بڑی محبت فرمائی، یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں حضور قبلہ حضرت علامہ قاری محمد ارسلان قادری صاحب۔ حضور قبلہ میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت خطہ پٹھوار کے عظیم ننھے ثنا خان، انہوں نے در نایاب ٹائٹل جو کہ نظامی موٹیویشنل چینل کے ذریعے اہتمام ایک خوبصورت کمپٹیشن ارینج کیا گیا تھا جو 2020 میں انعقاد پذیر ہوا تھا، اس میں یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، انہوں نے فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی، میں اس کی بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو ناظرین اب گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اس رات کی بہت برکتیں ہیں، بہت رحمتیں ہیں، آپ بھی سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکیے، اس سے مانگیے، گڑ گڑائیے، وہ ضرور عطا کرے گا اپنے محبوب کے صدقے۔ اسی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات میں جو انسان بستے ہیں ان انسانوں میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، باقی انبیاء کرام کے اپنے اپنے ماننے والے امتی بھی تھے، لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ کریم کی ذات نے رحمت اور برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ کبھی شب قدر عطا کی، کبھی شب توبہ عطا کی، اور کبھی انہیں خوبصورت ان راتوں سے بھی نوازا، ان خوبصورت ساعتوں سے نوازا۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ یہ رات عطا کرنے کا مقصد کیا تھا، اور فقط یہ رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہی کیوں عطا کی گئی؟ باقی بھی انبیاء کرام آئے تھے۔ اللہ کریم کی ذات نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دے دی ہے، لیکن آج حضرت سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس رات کو صرف مسلمانوں کو عطا کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو عطا کرنا، اس کا کیا مقصد تھا؟ تو حضور میں گفتگو کا آغاز اس طرح کے سوال آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا، ناظرین کے سامنے بھی پیش کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں جو ائمہ کرام، جو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات چلتی آئی ہیں، جو ہم سنتے آئے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات کے کیا مقاصد ہیں؟ اللہ کریم کی ذات نے یہ بالخصوص مسلمانوں کو ہی کیوں عطا کی؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شعبان کی 15ویں رات، اس کے متعلق نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کو یعنی سورج غروب ہوتے ہی رب تعالی آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، ایک خاص تجلی فرماتا ہے اللہ اکبر، اپنے بندوں پر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर हुए। वो कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ निगाह फरमाइए। तो हुजूर ने फरमाया जब मैंने आसमान की तरफ निगाह फरमाई तो मैंने कहा कि ए जिब्रील आज कौन सी रात है? तो जनाब जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कि आज की रात शब बारात की रात है। अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप देखिए कि आसमान दुनिया से फरिश्तों की भी निदा है और रब्बुल इज़्ज़त की भी निदा है। वाह वाह। और फरमाया कि इस वक्त जो सजदा कर रहा है तो उसको भी खुशबख्त कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह। और जो रकू के अंदर है उसको भी खुश नसीब कहा जा रहा है। और जो इस वक्त सजूद के अंदर है, सजदा कर रहा है, उसको भी खुश नसीब कहा जा रहा है। और फरिश्ते उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि आज की रात तुम रब के हुजूर तायब हो रहे हो। यानी कि मलाइका भी उन पे नाज कर रहे हैं। वाह वाह। यानी रब के हुजूर इबादत कर रहे हो। और इसके मुतल्लिक अब हम आगे जानते हैं इसको लैलतुल बारा, उसके बाद लैलतुल जायज़ा और लैलतुल रहमा भी कहा गया। इसके बहुत से नाम हैं। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक रात नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यानी मेरे पास तशरीफ़ लाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तकरीबन रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पहलू में मौजूद नहीं। तो आप फरमाती हैं कि मैं बाहर निकली तो करीबी कब्रिस्तान मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा का जन्नतुल बक़ी, आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में यानी जन्नतुल बक़ी में खड़े दुआ मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और जब मैं करीब गई तो कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो फरमाया आयशा तू ढूंढ रही थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज की रात शब बारात की रात है। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने ए आयशा आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी क़ल्ब, ये एक कबीला था कि अरब के अंदर कि जिनके पास बहुत ज्यादा बकरियां थी कसीर तादाद के अंदर। तो हुजूर ने उनकी मिसाल दी, फरमाया कि जितनी उनकी तादाद थी बकरियों की तो फरमाया उन पर जितने बाल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर यहाँ पर हमें एक चीज मिल जाती है कि कब्रिस्तान जाना सुन्नत। सुभान अल्लाह। आज की रात बड़ा खूबसूरत नुक्ता हज़रत पेश फरमाने जा रहे हैं। आज की रात में कब्रिस्तान जाना शब बारात, जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम आज की रात कब्रिस्तान तशरीफ फरमा थे। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के इस अमल से पता चल गया कि कब्रिस्तान जाना आज की रात मुस्तहब है। सुभान अल्लाह, मुस्तहब अमल है। क्योंकि कुछ लोगों के एतराज़ात होते हैं कि कब्रिस्तान आज की रात ही मतलब जाना और उसके बाद इबादत करना या नवाफिल पढ़ना, ये कहाँ से साबित है? हज़रत यहाँ पर इख्तिसार के साथ मैं ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा क्योंकि ये सवाल हमारे नाज़रीन का भी है, मेरा भी ये सवाल है, क्योंकि अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान ही मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि जो लोग इस रात को जिस तरह पटाखे फोड़ने, चिरागां करना, कब्रिस्तान में जाके दिए जलाना, क्या आया इन चीज़ों की कोई शरई हैसियत से आप कोई बयान फरमा सकते हैं? जी बिल्कुल। इस हवाले से ये अर्ज़ है कि एक तो है आतिशबाजी, इससे जो है वो मना कराया गया इस वजह से कि देखें आज की रात बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है, रब को राज़ी करने की रात है कि अगर ऐसे काम किए जाएंगे कि जिससे रब नाराज हो जाए तो हमारे उस अमल से अगर रब नाराज हो जाता तो हमारी ये रात रायगां चली जाएगी। बेशक बेशक। तो फिर उसके बाद कब्रिस्तान में जाना, एक तो ये है कि जब हम अगरबत्ती लगाते हैं तो कोशिश की जाए कि कब्र से थोड़ा सा हट के, कब्र के ऊपर नहीं। हाँ, इस वजह से कि मैयत को, मुर्दे को तकलीफ होती है आग से, कहा गया हुक्म ये है कि थोड़ी सी अगरबत्ती दूर लगाई जाए, खुशबू के तहत हम लगाते हैं, थोड़ा सा मुअत्तर हो जाए। और फिर दूसरा सिलसिला चरागां करना, वो उस सूरत में है कि जैसे आप कब्रिस्तान में आप बैठे हैं, रात का वक्त है, आप सूरह यासीन पढ़ना चाहते हैं, कोई कलाम पढ़ना चाहते हैं, तो उस हस्बे ज़रूरत आप यानी करीब चरागा भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कुरान पाक अगर आप देख के पढ़ रहे हैं तो यकीनन फिर आपको लाइट और रोशनी की बिल्कुल। लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह के मैं ये कह सकता हूँ कि
इलेक्ट्रॉनिक भी सारी डिवाइस, इस तरह की बहुत काफी चीजें मिल जाती हैं, लाइटें भी हैं, ऐसा ही है। बंदा ले जाए वहां पर, कोई बिजली का कोई ऐसा कनेक्शन कर लिया जाए, अगर ये सारी चीजें मतलब आग से बचा अवेलेबल जाए, ना हो तो इस सूरत में आप दिया जला सकते हैं, दिया जला सकते इसमें हैं, ममानत नहीं है। उसमें ममानत लेकिन आतिशबाजी से मैं ये चाहूंगा नाज़रीन को भी बताना कि अपने बच्चों को आज की रात में जो यानी आज शब बारात की रात है, तो स्पेशली बच्चों को इसकी फजीलत बताई जाए कि बेटा आज की रात में अल्लाह ताला को राजी करना है हमने, और रब की बारगाह में ताइब होना है, उसका शुक्र बजा लाना है, क्योंकि आज की रात अगर हम जितना रब के करीब होंगे तो अल्लाह ताला उतना ही हमारे करीब होगा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया हुजूर। इसी के साथ नाज़रीन व हाज़रीन, यकीनन जब अल्लाह करीम की ज़ात अपनी रहमत या बरकत का नज़ूल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फ़ज़ाइल भी हुआ करते हैं, उसकी फजीलत भी होती है, बड़े अच्छे अच्छे तरीक़ाकार होते हैं, किस तरह उसके तकद्दुस को पामाल भी न किया जाए, उसके तकद्दुस का ख्याल करते हुए और मलूज़ ख़ातिर रखते हुए इस रात के अंदर जो इबादात का सिलसिला है एक खूबसूरत तसलसल के साथ इस रात को गुजारना चाहिए। वो कौन से तरीक़ाकार हैं वो भी हज़रत से जानेंगे। हुज़ूर क़िबला, क्योंकि हर रात का एक अपना सिलसिला होता है इबादत का, जिस तरह के मैं अगर ये बात करूं तो बड़ी खूबसूरत बात होगी कि जिस तरह के शब बारात का आ गया तो ये हर रात ही शब बारात है, क्योंकि अल्लाह करीम की ज़ात ने तौबा के दरवाजे इंसान के लिए बंद कभी नहीं किए। इंसान जब भी तौबा करे अल्लाह करीम की ज़ात उसकी तौबा को कबूल करते हैं, लेकिन इस रात को ख़ास फजीलत दी गई है, तो इसके फ़ज़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए इसमें किस तरह इबादत का एक जदवल बनाना चाहिए, एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए ज़हनी तौर पे कि मैंने मगरिब के बाद सुबह फजर तक किस तरह रहना है, और फिर सुबह जिस तरह आम हमारे घरों में तो यही रूटीन चली आ रही है, और अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है कि ता क़यामत हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस पे इस्तकामत उनको अल्लाह की ज़ात अता फरमाए कि हम तो रोज़ा रखा करते हैं, रोज़ा रखने की रिवायत होती है, तो आप इसके बारे में ज़रूर क्या फरमाएंगे? रात को इबादत का जो तरीक़ाकार है उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, और रोज़े के जो फ़ज़ाइल हैं और उसका जो आपको समर मिल रहा है उसके बारे में भी ज़रूर आप इरशाद फरमाइए। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले कि जब शब बारात का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक वक्त जो मुअय्यन है यानी ग़ुरूब आफ्ताब जी, तो पहले तो मैं नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि आज का दिन शब बारात का दिन है, तो हमसे जो बिछड़ गए हमारे लवाहिकीन नाने हाल में से, दादे हाल में से, तो आज के दिन क्योंकि उनकी रूहें आनी हैं। अल्लाह अल्लाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिस तरह अब शब जुमा है, तो आज की 15वीं शब है, तो जब उन्होंने आना है, जब वो देखेंगे कि हमारे रुफ़क़ा जो हमारे अज़्ज़ा क़रबा हैं वो कुछ पढ़ रहे हैं हमारे लिए और दुआएं कर रहे हैं, तो वो खुशी से पलट कर वापस जाती है। अल्लाह अकबर। तो मैं सबसे पहले ये इस हवाले से नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा आपने कि आज के ये जो वक्त शुरू होने वाला है मगरिब से कबल आप ज़रूर घर में कोई मीठी चीज़ बना लें, कुछ भी इस तरह का सिलसिला कर लें, और फिर ख़ुद भी बैठ जाएं, बच्चों को भी बिठा लें, सूरह यासीन का ख़त्म कर लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, और मगरिब से पहले पहले आपने जो आपसे बिछड़ गए आपके प्यारे उनके लिए दुआई मग़फ़िरत कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो ये होगा कि आज की रात उनको ये तहफ़्फ़ुज़, यानी कि 14 शाबान जिसका आज इख्तिताम जो ही करीब आए, तो आप उस वक्त ये अमल करें जी, क़ब्ल अज़ यानी ग़ुरूब आफ्ताब, ग़ुरूब आफ्ताब जी, ठीक है। क्यों उसके बाद फिर आप जब मगरिब का सिलसिला हो जाए, ग़ुरूब आफ्ताब से कबल ये होगा, इसकी बरकत ये होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब जो पिछले साल का सिलसिला था ना जी जी, अब इस रात में वो यानी क्लोज अप किया जाता है, ठीक है। वो किताब एक सिलसिला बंद कर के रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरिश्ते लेकर हाजिर होते हैं, एक आदत होता है जी। तो मैं समझता हूँ कि अब जब हमारा सिलसिला अमाल जब बंद हो रहा है तो वो इस्तिग़फ़ार की सूरत में हो, अल्लाह तिलावत कुरान मजीद की सूरत में हो, दुआ की सूरत में हो, जब फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचे तो वो कह सकें, ए रब्बुल इज्जत तेरा बंदा तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहा था और वो दूसरों के लिए दुआई मग़फ़िरत कर रहा था। अब आते हैं इबादत की तरफ। जी जी, तो बाद अज़ां यानी मगरिब के बाद जो सबसे पहले यानी आपने फ़राइज़ पढ़े 3 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत 2 नफल, इसके बाद जो नमाज अव्वाबीन है 6 नवाफिल हैं, तो आज की रात में स्पेशली नाज़रीन समात करेंगे कि आज की रात में यानी मगरिब के बाद आपने 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़े। अब उसके बाद आपने यानी नमाज अव्वाबीन जो 6 रकत पर नवाफिल पर मुश्तमिल है, तो सबसे पहले
یعنی 2 رکعت آپ نماز ادا کریں. جی. ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز نفل شب بارات بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ میرا خانہ کعبہ شریف. اللہ اکبر. اب اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. پھر 1 رکعت آپ کی مکمل ہوئی. اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 6 مرتبہ. جی. اب یہ 2 رکعت آپ نے سلام پھیرا, اس کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے. اب یہ 2 رکعت آپ کی مکمل ہوئی, سورہ یاسین آپ نے پڑھی. اب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے آپ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما. سبحان اللہ. اپنے لیے بھی, اپنے اعزا قربا, اپنی اولاد کے لیے, سب یعنی جو آپ سے منسلک ہیں, بلکہ حضور کی تمام امت کے لیے دعا کیجیے. واہ واہ. اچھا حضرت, یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نکتہ تھا, میں نے علماء سے بھی سنا تھا, آپ ذرا تھوڑی سی تصدیق بھی فرما دیجئے گا کہ یوں تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں, میں 10 لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں تو 10 روپے سب لوگوں کو حصے میں آتے ہیں. لیکن جب اللہ کریم کی ذات کی بارگاہ میں آپ کوئی نیک عمل کر کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں تو ان کی جو تقسیم ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے کہ سب کو اتنا ہی ثواب پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی کہ کسی کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر 100 بالفرض میں 100 روپیہ 10 لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں تو وہ تو 10 روپے ہر ایک کے حصے میں آتے ہیں. 10 لوگ ہیں اگر تو اگر 100 نیکیاں ہیں, اور اگر میں کسی مرحوم کو اصال کر رہا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرحومین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں, اگر ان کو میں پیش کرتا ہوں تو سب کو وہ 100 نیکیاں اللہ کریم کی ذات پہنچائیں گے. یہ بھی اللہ کا قانون کتنا خوبصورت ہے. اور حضور مزید ذرا اس پہ. جی, تو آگے نماز اوابین کی بتا رہا تھا, جی نوافل, اس کے بعد سورہ یاسین, پھر اب درازی عمر کی دعا فرما دی گئی سب کے لیے نا. جی حضرت. اس کے بعد پھر اگلے 2 نوافل آپ پڑھیں اسی طرح, یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. پھر 2 رکعت آپ کے مکمل ہوئے, آپ پھر یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کریں, اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, رزق کثیر مانگیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے, سبحان اللہ, اور رزق حلال مانگیے, اور پھر ساری امت کو بھی اس میں شامل کیجیے. اس کے بعد آپ جو بقیہ آپ کے نوافل 2 رہ جاتے ہیں ان کو بھی آپ شامل کیجیے. اسی طرح نفل پڑھیے, سورہ اخلاص یعنی آپ نے 6 مرتبہ اسی طرح پڑھنی ہے, پھر سورہ یاسین پڑھنی ہے. اور پھر اب آپ نے آخری جو دعا کرنی ہے وہ اپنے گھر والوں کے امن کے لیے اور آنے والی ان کی زندگیوں کے لیے, برکت کے لیے, سلامتی کی دعا. اور پھر خود میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج کل کرونا کی وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے, تو آج کی اس رات میں یعنی آپ اس دعا کو بھی شامل کیجیے اسپیشلی, اور سب جتنے بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور آگے بڑھتے ہیں تو بہت پیارا واقعہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سفر کرتے کرتے ایک چٹان کے قریب سے آپ پہاڑ کا سفر کر رہے ہیں. جی. یہ عبادت سے متعلق ہے, اور میں ناظرین کو بھی کہوں گا ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے آپ کہ جناب عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کا سفر کر رہے ہیں. ایک چٹان کے قریب آپ ٹھہر گئے اور آپ نے دیکھا تو وہ بڑی صاف و شفاف چٹان ہے, اور اس کو دیکھ کر یعنی کافی آپ نے تجسس کیا, کھڑے رہے. تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ, اس چٹان میں بھی کچھ دکھاؤں آپ کو. اللہ اکبر. تو کہا یا اللہ دکھائیے. تو آپ کے سامنے وہ چٹان شک ہوئی. تو جب شک ہوئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ نماز ادا کر رہا ہے. چٹان ٹوٹی, 2 ٹکڑے ہوئے یا جتنے بھی اس کے ٹکڑے ہوئے, وہ منتشر ہونے کے بعد اس میں ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے پاس ایک چشمہ ہے پانی کا, اور دوسری طرف انگور ہیں, اس کی بیل لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا تم کون ہو. آپ نے اس سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں موسوی ہوں, اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی, اے خالق لم یزل مجھے تنہائی عطا فرما, اور جس میں میں خوب جی بھر کر تیری عبادت کروں. تو اللہ نے مجھے یہ جگہ عطا فرمائی. اب پھر آپ نے فرمایا کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو. تو کہا کہ مجھے 400 برس ہو گئے ہیں. 400 برس اس چٹان کے اندر. جی. اور پھر آپ نے فرمایا تیری خوراک کیا ہے. یہ انگور کی بیل, جب مجھے بھوک لگتی ہے, اور یہ چشمہ, تو بس یہ پی لیتا ہوں پانی, اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ کھا لیتا ہوں. اب دیکھیے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, انعام, فضل و کرم. یعنی ایک نے 400 برس عبادت کی نا, بے ریا, جی بے ریا عبادت رب کی بارگاہ میں. اب عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کہ اس جیسی عبادت
کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یعنی 4 برس کہ جس نے دن کو روزہ رکھے رکھا اور واہ، رات واہ، بھر واہ، واہ۔ تیری عبادت 4 صدیاں گزار دیں جی واہ۔ رات بھر تیری عبادت کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی شخص شب برات کی رات کو فرمایا کہ اگر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے گا اور رب کی بارگاہ سے یہ جس نے 400 برس عبادت کی ہے اس سے بھی زیادہ ثواب اس کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یعنی واہ، یہ واہ، کتنا واہ، واہ، اللہ تعالیٰ واہ۔ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ، خوبصورت پیغام حضرت، تحفہ بڑا ہے، خوبصورت پیغام تحفہ ہے کہ ایک نے 400 برس عبادت کی، صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور رب واہ، کی بارگاہ واہ، میں واہ، توبہ واہ، کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 400 برس سے بھی زیادہ ثواب عطا تو فرمائے۔ دیکھیں ناظرین، کتنا خوبصورت ہمارا دین، کتنی خوبصورت طریقے سے اسے ڈیولپ کیا گیا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ترتیب دینے والی ہستی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو تو پھر دین میں کون سی چیز بچتی ہے جس میں ہم اضافہ کریں یا کمی کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور آسان ہے واقعتاً دین پہ اگر عمل کیا جائے اور اگر بندہ سمجھنے والا ہو تو ساری باتوں کی معافیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ کریم کی ذات اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نظامی موٹیویشنل کی سکرین سے ایک اچھا پیغام سن رہے تھے، تو اب ایک خوبصورت پیغام بھی حضرت، میں کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے آپ نے بھی اسے ملحوظ خاطر رکھا اور انتہائی اختصار کے ساتھ انتہائی جامع گفتگو فرما رہے تھے، تو اب حضور اس امت کے لیے جو پرفتن دور ہے اس میں کیا کوئی ایسا خوبصورت پیغام جو آپ امت کو دینا چاہیں گے کہ باقی بھی عبادات کا سلسلہ کیا جائے، جس طرح کہ نوافل کا آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ ایک شخص ہے جو 400 برس تک بے ریا عبادت کرتا رہا، لیکن اس کے اوپر امت محمدیہ کے اس شخص کو جو اس رات کو 2 نفل ادا کرے اسے فضیلت بخشی گئی۔ تو جب اتنے انعامات اور اتنے اکرام ہم پر ہو رہے ہیں تو ہمارے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، ہمارا آپس میں کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، کون سے وہ لوگ ہیں، آیا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں اس رات کو محروم رہ جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، تو انہیں اگر محرومیت سے بچنا ہے تو انہیں کون سے عمل کرنے چاہیے، وہ بھی حضرت سے پوچھیں گے۔ بڑی خوبصورت انداز میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے، تو حضور ذرا اس پہ بسم اللہ فرمائیے گا کہ آج کی اس رات کو کون سی وہ لوگ ہیں جو محروم رہیں گے، اور اگر وہ اپنی محرومیت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا عمل کرنا پڑے گا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اس رات کے متعلق یعنی جن حضرات کی بخشش نہیں ہونی اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرک ایک اور دوسرا جو شراب کا عادی ہے، فرمایا کہ جب تک وہ صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے کر لے، اور پھر فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے تو فرمایا جب تک وہ بھی تائب نہ ہو جائے رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ نہ کر لے تو اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، کینہ پرور، پھر فرمایا کہ کوشش کی جائے کہ اگر کچھ رنجشیں ہیں تو ان کو دور کر لیا جائے، بڑوں کی وجہ سے بھی اگر چھوٹوں کی وجہ سے تو مل کر اس چیز کو دور کر لیا جائے رب کی بارگاہ سے، تاکہ آپ اس رات کی یعنی جو فضیلت ہے اسے بھی سمیٹیں جی اور سمجھ سکیں۔ محرومی بخشش سے کم از کم آپ جی محروم نہ ہوں، جی ایک محرومی آپ کی وہ ختم ہو جائے۔ جی اور دوسرا یہ آپ نے کہا کہ ہمیں کون سے ایسے یعنی اعمال اپنانے چاہیے کہ اس رات کی اگر ہم برکت دیکھیں، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا ہمارے لیے انعام ہے کہ جس کے مطلب آج کی رات کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اللہ اور خالق لم یزل یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع فجر تک، جی صبح، فرمایا کہ رب تعالیٰ آسمان دنیا پر یہ نگاہ کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں، اور فرمایا ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ واہ واہ واہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی انعامات اور اتنی برکات، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دیکھیں 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوں
اور انسان بدقسمتی سے سویا ہو اللہ تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی رات خود بھی جاگیے. انسان مطلب اگر شادی بیاہ ہے تو پھر بھی ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, خوشی واہ منا رہے واہ ہوتے واہ واہ ہیں, واہ. لیکن بڑا ایک خوبصورت رات پیغام تو حضرت. رب کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی رضا کی خاطر جاگ کر دیکھیے, وہ سکون آپ کو میسر آئے گا کہ شاید زندگی میں آپ کو کبھی ایسا سکون نہیں ملا. اللہ 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 اللہ. تو اللہ اللہ. آخری بات کرتا ہوں کہ اعمال مطلب اس کے بعد ہمیں کون سے اختیار کرنے چاہیے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ امت مسلمہ کو اخلاقیات کے حوالے سے. جی جی جی. تو اس پرفتن دور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ارشادات میں پیش کروں گا. جی ایک تو حضور نے فرمایا کہ میری سنت کو زندہ رکھنا, اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس پرفتن دور کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں تو پھر فرمایا کہ جو قرآن مجید کو تھامے رکھے گا, حضور نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے. اللہ 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 اللہ. تو فرمایا جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ایک سرا رب العزت کے ہاتھ میں ہے. واہ واہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم قرآن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کبھی اکبر. گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر فرمایا دوسری میری آل ان سے محبت رکھو گے تو پھر بھی کبھی گمراہ نہیں اللہ ہوگے. اکبر. اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تک حضور نے فرمایا کہ امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا, بڑوں پر. جی. تو فرمایا جب تک میری امت کے یعنی ان کے بچے, فرمایا کہ جب تک وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ان بڑوں پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. یعنی کہ اس دور میں سب سے جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے ناظرین و حاضرین کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کیا جائے. جی بے شک. یعنی کہ جگہ جگہ پہ مدارس تو بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان مدارس کے حالات کو دیکھا جاتا ہے, ان کی ویرانی کو دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں, دل پارا پارا ہو جاتا ہے, جگر چر جاتا ہے. لیکن میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ تھوڑا سا خیال کیا کریں, جہاں باقی سارے لوازمات دنیا کی تعلیم کے لیے ڈاکٹرز بھی بنوائیں, انجینئر بھی بنائیں. میں اکثر اپنی سکرین سے یہ پیغام دیا کرتا ہوں, خدا را اتنا تو رحم کیجئے, کم از کم اگر کسی بچے کو آپ بی اے کروا رہے ہیں, اس کے بعد اسے ایم اے کروا رہے ہیں, وہ انگلش میں ماسٹرز تو کر لیتا ہے لیکن کبھی بھی اس نے آپ کی قبر پہ بیٹھ کے اگر انگلش پڑھی تو اس کا آپ کو ثواب نہیں پہنچنا. ثواب اسی کا پہنچے گا جو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا. پھر ایسی راتوں کا اسے علم ہوگا, پھر جب ایسی شب اس کی زندگی میں آئے گی, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, وہ اس رات کو خدا کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا کر کہے گا میرے مولا میرے والد کو بخش دے. وہی آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا. ضرور ان باتوں پر عمل کیجیے. حضور قبلہ دل کے تھا گہرائیوں سے میں حضور آپ کا ممنون و مشکور کہ آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. یقیناً ناظرین کے لیے یہ بڑی اہم ہوگی, اس پر ناظرین عمل بھی کریں گے, ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب جی میں چلتا ہوں اپنے خطہ پٹھوار کے عظیم ننھے ثنا خان جناب محمد حذیفہ کیانی, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بڑا خوبصورت کلام ان کی زبان سے سنتے ہیں. تو آئیے بڑے خوبصورت انداز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کا
अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। सूए बतखा लिए जाती है हवाएं बतखा। सूए बतखा लिए जाती है हवाएं बतखा। सूए बतखा लिए जाती है हवाएं बतखा। और भोए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। भोए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। अब जिधर में रे मोहम्मद है उधर जाने दे। अब जिधर में रे मोहम्मद है उधर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों सोने कदमों से लिपट कर मुझे मार जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। रोक माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद हुज़ैफ़ा कियानी नात रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे।
کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ. تو بڑا خوبصورت کلام تھا, بڑی ایک کیفیت بنی. ناظرین و حاضرین یقیناً آپ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے, اور اللہ کریم کی ذات ہمیں بھی ایسا مظفر وارسی جیسا عقیدہ عطا کرے. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت عقیدہ تھا ان کا, اور بڑی خوبصورت انداز میں وہ کلام لکھا کرتے تھے. اب وقت نہیں کہ ان کا کوئی کلام پیش کروں, تو اب چونکہ اختتام ہے اور یہ ایک خصوصی ٹرانسمیشن تھی جو شب برات کے حوالے سے آج انعقاد پذیر تھی, تو میں یقیناً اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت سے التماس گزار ہوں گا کہ ایک دفعہ حضور دعا فرمائیے, اور دعا کے ساتھ ہی پھر ہم اس بزم کا اختتام فرمائیں گے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آمین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اے بار الہ خالق لم یزل, خالق ارض و سما, مالک دو جہاں, پروردگار عالم, آج کی شب بارات ہے, اور خالق لم یزل آج کی رات کی برکت سے اے اللہ کریم ہماری اور ہمارے والدین کی تمام امتی مسلمہ کی کامل اور اکمل مغفرت فرما. آمین. اے اللہ کریم ہمارے جتنے بھی اعزاء اقرباء یا رب العالمین جو ہم سے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اللہ کریم جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک, اس لمحے تک جتنے بھی مومنین مومنات یا رب العالمین, مرد عورتیں بچے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے, یا رب العالمین سبھی قبروں کو آج کی رات کی برکت سے نور علی نور فرما. آمین. اے اللہ کریم سب کی قبر کی منازل کو آسان فرما. آمین. اے اللہ کریم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آج کی شب یا رب العالمین بنی قلب کے جتنی بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں اس تعداد کے اندر آج کی یا رب العالمین رات سب کی اتنے بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے. اے اللہ کریم ان بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما. آمین. اے اللہ کریم جن کی مغفرت کی جاتی ہے ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما. آمین. اے اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین اس دعا میں شامل ہیں یا رب العالمین گھر کے اندر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, خالق لم یزل سب کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. آمین. حضور کی تمام امت کی خیر فرما. آمین. اور بالخصوص یا رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کرونا وبا سے سب کو نجات نصیب فرما. آمین. آج کی رات کی برکت سے اے اللہ کریم جتنے بھی اس کی زد کے اندر بیمار ہیں خالق لم یزل ان کو شفائے کلی نصیب فرما. آمین. اور خصوص بالخصوص یا رب العالمین عمر فاروق نظامی صاحب نے جس محبت سے آج کی رات کا یہ جو پروگرام کیا ہے خالق لم یزل ان کے بھی رزق میں, کاروبار میں, مال میں, جان میں, اولاد میں عزتیں اور برکتیں نصیب فرما. آمین. جس کام کو یہ لے کر چل رہے ہیں اس پیار اور محبت کے ساتھ ان کو مزید اس میں ترقیاں نصیب فرما. آمین. اپنی رضا کے لیے یا رب العالمین کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. آمین. اے خالق لم یزل جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا آخری وقت آ جائے تو ہم سب کے لبوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. تو جی حاضرین و ناظرین, آپ یقیناً دعا میں شامل ہوئے ہوں گے. اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے کہ جو ہم نے دعا کی, جو عبادات کی, اللہ کریم کی ذات انہیں قبول و منظور فرمائے. اسی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ, اور عنقریب چونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان کی آمد ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ پیغام رمضان کے حوالے سے خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کر رہے ہیں. اس میں خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ علماء کرام سے آپ استفادہ حاصل کریں گے. انشاءاللہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہوا کریں گے, اسی طرح جس طرح کے حضور کے بلا نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو مسائل بھی بتائے, فضائل بھی بتائے. اسی طرح رمضان کے بھی مسائل, فضائل اور ان چیزوں پر ہم یہاں پر گفتگو کیا کریں گے. تو اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.